إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم يعلم ما يلج في الأرض اللہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا کچھ داخل ہو رہا ہے وما یخرج منہا اور جو کچھ نکل رہا ہے زمین سے وہ بھی اللہ جانتا ہے وما ينزل من السماء اور آسمان سے جو کچھ اتر رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے وما يعرج فيها اور جو آسمانوں کی طرف زمین سے جا رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ کافروں نے کہا کہ قیامت جو ہے وہ ہمارے پاس کبھی نہیں آئے گی قل بلا وربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ مجھے میرے رب کی قسم لتأتینکم وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی عالم الغیب وہ میرا رب جو غیب کا جاننے والا ہے مجھے اس کی قسم ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
زمین و آسمان میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ایسی نہیں جو رب ذوالجلال سے غائب ہو، جس کا رب ذوالجلال کو علم نہ ہو۔ زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں، نہ آسمانوں میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، جن چیزوں کا تم مشاہدہ کر رہے ہو ان میں سے خواہ وہ کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو یا کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور یہ ساری کی ساری فی کتاب مبین، ایک نہایت واضح کتاب میں محفوظ ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ رب ذوالجلال بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ کیا ہے بدلہ ان کے لیے؟ اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے یہ بدلہ ہے، یہ انعام ہے کہ ان کی تمام کوتاہیاں، تمام گناہ، تمام تقصیرات معاف ہیں۔ ورزق کریم، اور نہایت عمدہ رزق ہے ان کے۔ زمین میں کیا چیزیں داخل ہو رہی ہیں، زمین کے اندر کیا کچھ ہے، سائنس نے بہت کچھ دریافت کر لیا ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی دریافت نہیں ہو پایا۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ سونے چاندی کے ذخائر کتنے ہیں اور کہاں ہیں، تانبا کہاں ہے، شیشہ کہاں ہے، کوئلہ کہاں ہے، یعنی وہ چیزیں جن کا نام ہمیں معلوم ہے اس کا بھی ان کو علم ہے، اس ذات کو، اور ابھی تک جن اشیاء کا نام معلوم نہیں، نہ جانے وہ کتنی ہے جو زمین کے پیٹ میں چھپی ہوئی ہے، اور وہ کتنی قیمتی ہے۔ کیونکہ کبھی وقت تھا کہ سونے کو سب سے زیادہ قیمتی دھات سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ایسی معدنیات بھی دریافت ہو چکی ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور کتنی معدنیات اس سے نکالی جا چکی ہیں، نکالنے والوں کو شاید علم نہ ہو، لیکن اس مالک کو اس کا بھی علم ہے کہ کتنی کتنی معدنیات کہاں کہاں سے نکالی جا چکی ہیں، اور کتنی وہ چیزیں ایسی ہیں وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یہ جو کچھ ہم اشیاء تصرف استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری آسمان سے آ رہی ہے۔ وہ کیسے آ رہی ہے وہ مالک ہی جانتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہاری اشیاء تصرف جو ہے نا وہ آسمان میں ہے، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، اور وہ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مجھے اور آپ کو کوئی احساس نہیں، ہمیں نہیں معلوم، ان کا وزن ہم پر کوئی نہیں، وہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتی۔ فرشتوں کے علاوہ
شیاطین بھی ہیں جو ہر بندے کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے، جس کو آج تک ہماری نظر نے نہیں دیکھا، جسے آج تک کسی کیمرے کی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو دیکھنے کے لیے آج تک کوئی پیمانہ یا آلہ ایجاد نہیں ہوا، اور فرمایا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا جو آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ صبح و شام میرے اور آپ کے اعمال جو ہم عصر کی نماز سے لے کر فجر تک کرتے ہیں، پھر فجر کے بعد سے لے کر عصر تک کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے اعمال جو ہے وہ نوٹ ہو کر آسمان کی طرف جائے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح۔ اور جو برے اعمال ہیں ان کو پھینک دیا جاتا ہے وہ بھی محفوظ، لیکن کراہت کے ساتھ ان کو پھینک دیا جاتا ہے، اور جو اچھے اعمال ہیں وہ اللہ کی طرف سے شرف قبولیت پاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اچھے عمل۔ اب اس میں ایک الکلم الطیب ہے، الکلم الطیب سے مراد عقیدہ ہے، والعمل الصالح اس سے مراد عمل ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو اللہ کے نزدیک عمل صالح کی کوئی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ ہے لیکن عمل صالح نہیں تو وہ عقیدہ بے اعتبار ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کے پاس جا رہی ہیں، دونوں اکٹھی ہوں گی تو شرف قبولیت ملے گا، اگر دونوں اکٹھی نہیں ہوں گی تو شرف قبولیت نہیں ہوگا۔ یرفعہ، اور عمل صالح بھی سن لے کیا ہے۔ جب آپ نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ایک ہے، وہ میرا پیدا کرنے والا ہے، اس کے قوانین کا میں نے احترام کرنا ہے، اور کل مجھے اس کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے بعد مجھ پر اور آپ پر یہ لازم ہو گیا کہ جس مالک پر عقیدہ رکھا ہے، جس مالک سے ہم اجر کی امید رکھتے ہیں، پھر اس مالک کی ہدایات کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا، پھر اس مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ عمل صالح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو میرے من میں آئے میں اس کو نیکی کہہ دوں، جو میرے من میں آئے میں اس کو برائی کہہ دوں، نہیں۔ نیکی اور برائی کا تصور وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دیا ہے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یرفعہ، پھر اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر عقیدہ درست ہے، عقیدہ درست ہے، اور آپ کی بساط میں، آپ کی طاقت میں ایک کھجور یا آدھی کھجور ہے
جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ عقیدہ درست ہے اور آپ کی بساط میں ایک کھجور یا آدھی کھجور ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، آپ نے وہ رضائے الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ایک کھجور کسی کو دے دی، وہ ایک کھجور کو رب ذوالجلال اتنا بلند کرے گا کہ وہ ایک کھجور ہی میزان کے پلڑے کو بھر دے گی، وہ ایک کھجور ہی جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے گی۔ یرفعو کا معنی بڑھانا، نشو و نما کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن حکیم بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے مانوس مثالیں دیتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے مانوس مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم صدقہ کرتے ہو نا، خیرات کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے اور خیرات کو ایسے پالتا ہے جیسے تم اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، کیونکہ وہ اونٹوں کے چرواہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اونٹ کی نشو و نما ہم کتنے خیال سے کرتے ہیں، اور کل وہ بچہ ہے، رفتہ 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 رفتہ، یعنی وہ جب بچہ تھا تو اس کا کل وزن، ہڈی کھال وال خون وون سب ملا کے اس کا کل وزن جو تھا 20-25 کلو تھا، لیکن ایک وزن وقت ایسا آیا کہ 10 من کا بن گیا۔ پالا ہے نا، اس کی نشو و نما کی ہے نا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ تمہاری صدقوں کو، تمہارے خیرات کو، یرفع الکلمۃ طیب والعمل صالح، کلمہ طیب اچھی بات، اچھا قول اور اچھا عمل، اللہ رب العزت اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1-2.5 کلو جو، 1-2.5 کلو جو، اس کا ثواب بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی نشو و نما یار، کہ رب ذوالجلال جو ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ کلمہ طیب جو ہے اور عمل صالح، اسے رب ذوالجلال بلند کرتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کا وزن بڑھ گیا تو انسان کا درجہ بڑھ جائے گا، جتنی اس کی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا اس کا اللہ کے نزدیک مقام بڑھ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ۔ اب دیکھیں یہ کلمہ کون سا مشکل ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، نہ زبان سے کہنا مشکل اور نہ اس کے لیے کوئی وقت درکار ہے، نہ اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب ہے کچھ تیاری کی ضرورت کہ لگوڑ کسنا پڑ جائے پہلے اس کو کہنے کے لیے؟ نہ تیاری کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت درکار ہے، نہ یہ زبان پر ثقیل ہے، بھاری ہے، زبان پہ چڑھتا نہیں ہے۔ لیکن یہ کلمہ
الکلمۃ الطیب ہے، عقیدہ درست ہے، اگر اس کی بنیاد پختہ ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان المیزان۔ یہ دو کلمے جو ہے نا قیامت کے دن وہ میزان کا پلڑا بھرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جب آپ گندم وغیرہ تولتے ہیں، 5 کلو کا بان ڈالا، 5 کلو دوسری طرف وہ ڈالا، توڑ کے ڈالتے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی میزان قائم ہونا ہے۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ دو کلمے جو ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میزان کو بڑھ دیتے ہیں، اور یہ اگر اخلاص اس سے بھی آگے بڑھ جائے، اگر تقوی اس سے بھی آگے بڑھ جائے، انسان کی رگوں میں دوڑنے والا خون اگر نہایت پاکیزہ ہے، انسان نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے یہ نہایت پاکیزہ ہے، الطیب اس کا مطلب پاکیزہ بھی ہے، عمدہ بھی ہے، تو پھر کیا ہے؟ ایک کلمہ بھی سبحان اللہ تملأ المیزان، پھر ایک کلمہ بھی میزان کو بڑھ دیتا ہے۔ یہ سارا انحصار مجھ پر اور آپ پر ہے کہ میں اور آپ اپنا عقیدہ کتنا درست رکھتے ہیں۔ جتنا ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں گے، جتنے ہم اعمال صالحہ کریں گے، اسی قدر ہمارا قد، ہماری شان، ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام اللہ کے نزدیک بڑھتا ہی چلا جائے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ بڑا رحم کرنے والا، وہ بڑا بخشنے والا، دیکھیں نا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے نا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے نا کہ آدھی کھجور کے بدلے جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آدھی کھجور لو اور جنت کا ٹکٹ ہے لو۔ اور یہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہاں تو آدھی کھجور اگر دیں تو یہ چنگچی والا رکشے پہ پاؤں نہیں رکھنے دیتا، چنگچی والا رکشے پہ پاؤں نہیں رکھنے دیتا آدھی کھجور لے کے، لیکن وہ مالک آدھی کھجور لے کر جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ یہ مجھ پر اور آپ پر اس کا ہی مثال ہے۔ اور وہ جو بات میں نے آپ کو پہلے کہی کہ کلمۃ الطیب کب ہے؟ جب مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ میں نے اور آپ نے کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں ہماری جواب طلبی ہونی ہے، پھر ہے۔ اگر نہیں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی ہمارے پاس، تو آیا ان کے یہ کہنے سے آئے گی نہیں؟ وہ پھر بھی آئے گی۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے آئے گی، تب بھی آئے گی۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے نہیں آئے گی، تب بھی آئے گی۔ لیکن عقیدہ رکھنا ہے کہ آئے گی تو یہ زندگی سدھار دے گی، اور آنا اس نے پھر بھی ہے۔ اور عقیدہ اگر رکھا نہیں آئے گی تب بھی، لیکن زندگی برباد ہو۔ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو قسم اٹھا کر بتا دو کہ جس کا تم انکار کرتے ہو وہ آئے گی، اور لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ، اور یہ یاد رکھ لو تم زمین پہاڑوں کی غار میں جا کر ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ذرے سے بھی چھوٹا ہے، ہر آنکھ سے اوجھل ہے، آپ وہ کرتے ہیں تو مالک کے وہ علم ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ رات کی تاریکی ہے، پہاڑ کی غار ہے،
اور میری تنہائی ہے اور مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن تمہیں ایک دیکھنے والا ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ اس کی نگاہ سے چھپ سکتے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں جو انسان کے درجے کو بلند کرتی ہے، جو انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہیں، جو جنت کا ٹکٹ دیتی ہے، وہ عقیدہ اور عمل صالح ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔